لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت ہو قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ پاک جانے اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ مفسرین کرام سورۃ القدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ پاک نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ علامات شب قدر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرو۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ یہ نیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند گھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے، اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ پاک اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ شب قدر کی پوشیدگی کی حکمت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں آخری رات میں سے چاہے وہ 30 شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی یعنی پویشدہ رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان اس رات کی جستجو یعنی تلاش
میں ہر رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ ہمیں علامات کیوں نظر نہیں آتیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی اور تشریف لے جاتی ہے، مگر ہمیں تو اب تک اس کی علامات نظر نہیں آئیں۔ اس کے جواب میں علماء کرام رحمۃ اللہ مہم اللہ فرماتے ہیں، ان باتوں کا تعلق کشف و کرامت سے ہے، انہیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت مسیت کی نجاست میں کت پست رہنے والا گناہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا ترے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ 27ویں رات شب قدر اگر 6 بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمت اللہ علیہم کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ سید الانصار صدا القارہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ مسلم سواد 383 حدیث 762۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرماتے ہیں۔ ایک، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورت القدر میں 3 مرتبہ ہے، اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ 2، اس سورہ مبارکہ میں تھیں کلمات یعنی تمہیں الفاظ ہیں۔ 27واں کلمات کیت ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ پاک کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ تفسیر عزیزی 3/259 ملخصہ۔ دعا شب قدر۔ مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے، میں نے بارگان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ ترمذی 5/306 حدیث 3544۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کریں کہ کبھی شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔